اہل تشیع کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں۔ ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے۔ یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوتے ہیں۔ لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ ان کے پھر مزید 6 امام ہیں، جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دے۔ وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں، اور وہیں ہیں آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں۔ اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعیت جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی، اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے۔ کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے، تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں۔ یہ اسماعیلی اس وقت تو ان کے امام ہیں، آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں، اب کریم آغا خان، یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں۔ سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے، ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی۔ جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز، ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہے کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں۔ ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب۔ تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے۔ ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امامیہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7ویں امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، اور خود کو یہ کہتے ہیں اثنا عشری۔ لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو، آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اثنا عشری ہیں؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لہذا وہ 12 اماموں والا سلسلہ کے 6 متفق علیہ، 5 بعد میں،
اور جو 12ویں امام ہیں ان کے، وہ عہد طفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ، اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہیں سے ظہور کریں گے۔ لہذا یہ جو اصل شیعت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں۔ ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعت پر یہ چلی آ رہی ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس نے تو ہمارے اوپر تعطل طاری کر دیا ہے، ہم لوگ جو ہے بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں، جیسے چاہیں وہ کریں، ہم تو